الحمدللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ان بھائیوں تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے جو میرے بھائی نماز کا طریقہ نہیں سیکھ پائیں یا جن کو ٹائم نہیں ہے، یہ میرا پیغام میرے ان بھائیوں تک بھی پہنچ جائے۔ اس لیے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا اور سب کس طریقے سے کیا کرنا ہے اور ہمیں کہاں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیز میں آپ کو بتاؤں گا پریکٹیکلی۔ آپ غور کریں، بس شاید مشکل سے 10 منٹ لگے گا، اور آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لی اور اس کو بار بار دیکھیں انشاءاللہ سبوں کو نماز پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں نماز شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیے، نماز شروع کرنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ میں بتاؤں گا، کہ آپ دونوں پیروں کے درمیان اپنے 4 انگل کا فاصلہ، پیروں پہ دکھا والی بائی، یہ 4 انگل کا فاصلہ، تقریباً یہ 4 انگل ہو گیا، دونوں پیروں کے درمیان ہونا چاہیے۔ یہ 4 انگل کا فاصلہ، دونوں پیروں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے۔ اور اب سیدھے کھڑے ہو جائیں، سیدھے کھڑے، ہاتھ اپنے حال پر چھوڑ دیں۔ اب آپ نے نیت کرنا ہے، جو بھی نماز پڑھ لے ہوں، آپ فرض پڑھ لے ہوں فرض کی نیت، سنت پڑھ لے ہوں سنت کی نیت، وطر پڑھ لیں وطر کی نیت۔ لیکن اگر زبان سے آپ نیت نہ کریں اور دل میں آپ ارادہ کر لیں میں ظہر کی 4 رکعت سنت نماز موقدہ والی پڑھ رہا ہوں، تب بھی نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، آپ کی نیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کی نیت ہو جائے گی۔ تو آپ زبان سے کہیں یا دل میں ہی ارادہ کر لیں کہ میں یہ نماز اتنی رکعت والی پڑھ رہا ہوں، تو کیونکہ دل کے پکے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ نیت کی اگر ڈکشنری میں آپ معنی دیکھیں گے تو دل کے پکے ارادے کا نام ہی نیت ہے، اور عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو اب اس کے بعد جب ہم شروع کریں گے تو اب نیت کر لی ہم نے دل میں یا زبان سے، اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اور دونوں ہاتھ ہمارے یہ انگلیاں جو ہیں اپنے حال پر، نہ زیادہ پھیلی ہوئی ہوں گی نہ زیادہ مچی ہوئی ہوں گی، نہ پھیلی ہوئی نہ مچی ہوئی، اور نگاہ جو ہے ہماری سجدے پر ہوگی، جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں ہماری نگاہ ہوگی، اور یہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، قبلے کی طرف، نہ زیادہ پھیلی ہوں گی اور نہ زیادہ چپٹی ہوں گی، یہ اپنے حال پر ہوں گی، اور یہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں، یہ ہتھیلیاں قبلہ رخ اور انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں، اس طریقے سے اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ نیچے لائیں گے اور ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ یہ طریقہ یہ ہے باندھنے کا ہاتھ کہ ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھیں گے، الٹے ہاتھ کی پشت پر دائنے ہاتھ کی ہتھیلی کو، اور چھنگلی اور انگوٹھے سے یہ ہم اس کو باندھ لیں گے، پکڑ لیں گے، اور یہ 3 انگلیاں اپنی کلائی پہ رکھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ چھنگلی اور انگوٹھے سے ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے اپنی کلائی کو، اور یہ 3 انگلیاں ہماری کلائی کی پیٹھ پر ہوں گی، اور ہم ناف کے نیچے یہ باندھیں گے، یہ ناف کے نیچے، اور نگاہ ہماری کہاں ہوگی؟ جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم قرات کریں گے، یعنی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے بعد پہلی رکعت میں بتا رہا ہوں، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد پھر کوئی سورت پڑھیں گے، یا کوئی چھوٹی 3 آیتیں، یا کوئی بڑی 1 آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ پڑھیں گے۔ لیکن دوسری رکعت میں ہم ثنا نہیں پڑھیں گے اور اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھیں گے، خالی بسم اللہ پڑھ کے الحمد شروع کر دیں گے۔ دوسری رکعت میں، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی صرف ثنا اور اعوذ باللہ پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی، یہ خیال رہے۔ اور بسم اللہ ہر رکعت میں پڑھی جائے گی، چونکہ الحمد ایک سورت ہے، اور سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور الحمد کے بعد اگر آپ قرات کر رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، تو اس سورت کے شروع میں بھی بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، تو اس لیے اس میں بھی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ جیسے ہم دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد ہم نے قل هو اللہ پڑھنا ہے، یا قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے،
تو ان صورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے. تو قرات جب ہماری مکمل ہو جائے، یعنی الحمد اور سورت یا 3 آیتیں جب مکمل ہو تو پھر ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں آئیں گے. رکوع میں تو رکوع میں جب آئیں گے تو یہ دکھائیں، میرے ہاتھ دکھائیں. اس ہاتھ سے اپنے ان گھٹنوں کو پکڑ لیں گے مضبوطی سے، اور یہ 3 انگلیاں آپ کی نلی کے اوپر ہوں گی. یہ آپ کی 3 انگلیاں گھٹنوں کے نیچے اور آپ کی یہ جو جس کو آپ نرا بولتے ہیں اس کے اوپر ہوں گی، اور ان 2 چھنگلی اور انگوٹھے سے انگلی گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. اور کمر بالکل سیدھی، میری کمر دکھائیں علی بھائی، کمر بالکل سیدھی، اور سر جو ہے پیٹھ کی سیدھ میں ہوگا، نہ جھکا ہوا ایسے نہ اٹھا ہوا ایسے. بہت سے لوگ ایسے اٹھا لیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جھکا دیتے ہیں. نہ جھکانا ہے سر کو نہ اٹھانا ہے سر کو، بالکل پیٹھ کی لیول میں ہوگا. اور ہاتھوں سے گھٹنوں پر زور دیں گے، ہاتھوں سے گھٹنوں پر زور دیں گے، اور گھٹنے مضبوطی سے پکڑے ہوں گے، اور سر پیٹھ کی لیول میں ہوگا بالکل. اب آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، جیسی وقت کی گنجائش و تسبیح. سبحان ربی العظیم. بہت سے لوگ یہاں جیم نکالتے ہیں، عجیم، تو یہاں سبحان ربی العظیم نہ پڑھیں. اگر عظیم نہیں پڑھا جا رہا ہے تو سبحان ربی الکریم پڑھ لیں، لیکن ضا کی جگہ جیم نہ نکالیں ورنہ نماز نہیں ہوگی. اس کے بعد 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر آپ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور ہاتھوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے. نگاہ وہی ہوگی سجدے کی جگہ، جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہماری نگاہ ہوگی. سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے اب کہیں گے ربنا لک الحمد کہہ کر اب آپ سجدہ کریں گے. اب سجدہ کس طریقے سے کریں گے یہ بھی دیکھ لیجئے. میرے ہاتھوں کو دکھائیے علی بھائی. سب سے پہلے گھٹنوں کو ان ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑیں گے ایسے ایسے. اب ایسے نیچے آئیں گے، یہ گھٹنے سے پکڑ کے نیچے آئیں گے، یعنی ہاتھ سے ہم نے گھٹنے پکڑے ہیں اور نیچے آ رہے ہیں. سب سے پہلے زمین میں گھٹنا ٹیکیں گے، یہ دیکھیے سب سے پہلے زمین میں گھٹنا ٹیکیں گے. اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ، میرے ہاتھ دکھائیے علی بھائی، یہ زمین پہ رکھیں گے. ہاتھ ہمیں کہاں رکھنا؟ جہاں ہم سجدہ کریں گے تو ہماری ناک اور ہمارا چہرہ ہمارے ہاتھوں کے درمیان آ جانا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ انگلی نہ زیادہ نیچی ہو نہ زیادہ پھیلی ہو، یہ اپنی حال پر ہو. ہاتھ نہ زیادہ دور ہو نہ زیادہ چپٹے ہوئے ہو، یعنی اتنی دور ہو کہ ہمارا چہرہ آرام سے ہمارے ہاتھوں کے درمیان آ جائے. ایسے رکھ کے اب ہم نے سجدے میں جانا ہے. یہ ہم سجدے میں چلے گئے اور جانے کے بعد اب ہمارے ہاتھ دیکھیں، میرے ہاتھ دکھائیے پہلے علی بھائی. یہ دیکھیے میرا چہرہ میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور میری جو کونیاں ہیں وہ نہ چپٹی ہیں، یہ نہ زیادہ چپٹی ہو کونیاں نہ زیادہ پھیلی ہو. یہ کونیاں زیادہ چپٹانا بھی یہ طریقہ غلط ہے، زیادہ پھیلانا بھی یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ یہ تمہاری بغلوں سے تمہاری کونیاں کشادہ ہو درمیانی حالت پر، نہ زمین سے چپٹی ہو. اس طریقے سے دکھائیے علی بھائی. بہت سے لوگ ایسے زمین سے چپٹا لیتے ہیں، یہ کونیاں زمین سے چپکا لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ اپنی حالت پر ہونا ہے، یعنی بغلوں سے آپ کی کونیاں ذرا دور ہو اور زیادہ پھیلی بھی نہ ہو اور بالکل چپٹی بھی نہ ہو، اس حالت پر. اور آپ کا چہرہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. میرے پیر دکھائیے علی بھائی. پیروں کی 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. یہ دیکھیے انگلیوں کا پیٹ اس طریقے سے قبلے کی طرف لگاؤ، پیٹ لگا ہو زمین پر اور منہ انگلیوں کا قبلے کی طرف ہو. جیسے میری 10 انگلیاں قبلے کی طرف ہیں. بہت سے لوگ ایسے انگلیاں کھڑے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بہت سے ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. بلکہ یہ 10 انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگنا ہے اور منہ انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے آپ سیدھے بیٹھ جائیں گے. میں نے رکعت تو بتا دی، باقی کی رکعتیں بھی اسی طرح سے پوری ہونا ہے. اب ہم قاعدے میں بیٹھ گئے. ہمارے جو انگلیاں ہیں یہ اپنی حالت پر ہوں گی، یہ نہ زیادہ نیچے لٹکی ہو
نہ اوپر یہاں زیادہ سد کے رکھی ہوں زانوں پر، بلکہ یہ گھٹنوں کے لیبل سے ہوں، یہ دیکھیں، یہ گھٹنوں کے لیبل سے اپنے حالت میں رکھی ہوں۔ اس کے بعد میرے دونوں، یہ میری نگاہ جو ہے میری گود میں ہوگی، یہ گود یہ کہلاتی ہے، یہ دکھائیں علی بھائی، یہ گود ہے، یہاں میری نگاہ ہوگی، یعنی نمازی کی نگاہ اپنی گود میں ہوگی۔ علی بھائی میری پیروں کی کنڈیشن دکھائیں، پیروں کی کنڈیشن اس طرح سے دیکھیے ہوگی، بایاں پیر بچھایا جائے گا، بایاں پیر بچھا کے اس پہ بیٹھیں گے، داہنا پیر کھڑا کیا جائے گا اور پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگایا جائے گا اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے دونوں پیر ایسے کر لیتے ہیں، ایسے، یہ بھی غلط ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کر لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، بایاں پیر بچھا کے اس پہ بیٹھو اور داہنے پیر کو کھڑا کر کے اس کی پانچوں انگلیاں قبلے کی طرف ہوں اور پانچوں انگلیوں کا پیٹ زمین سے لگا ہو۔ اس کے بعد ہم التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اب تشہد پڑھیں گے، تو تشہد میں بھی بہت سے لوگ خطا کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں اس طریقے سے، میری انگلی دکھائیں، بہت سے اس طریقے سے اٹھا دیتے ہیں، بہت سے جو ہے ایسے اٹھا دیتے نہیں۔ دیکھیے یہ دو انگلیاں اس سے لگا لی جائیں گی، یہ ہتھیلی سے لگا لی جائیں گی اور اس انگلی کو انگوٹھے سے حلقہ بنایا جائے گا، یہ دیکھیں، یہ حلقہ بنا لیا۔ اس کے بعد میں اب اٹھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ نیچے گرا دیں گے، اشہد ان لا الہ، یہاں تک اٹھی رہے گی۔ جیسی تشہد پڑھیں گے انگلی فوراً اٹھا لیں گے حلقہ بنا کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پہ انگلی گر جائے گی۔ پورا تشہد پڑھیں، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، اللہم صلی اللہم بارک، اور اس کے بعد دعائے ماسورہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اللہم ربنا پڑھنا چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی یہ نماز مکمل ہونے جا رہی ہے، اب آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ تو سلام اس طریقے سے پھیرنا ہے، آپ کو بولنا ہے، چہرہ ادھر کرنا ہے داہنی طرف، پہلے داہنی جانب سلام ہوگا۔ چہرہ کتنا ہمیں پھیرنا ہے؟ ہمیں اپنا یہ مونڈھا نظر آنے لگے، یہ علی بھائی دکھائیے، یہ والا مونڈھا ہمیں نظر آنے لگے، اور اگر جماعت میں ہے تو جو داہنی جانب ہمارے نمازی ہے اس کا یہ رخسار، یہ پہلو نظر آنے لگے، یہ اتنا، یعنی بہت سے لوگ اتنا زیادہ پھیر لیتے ہیں، اچھا بہت سے پھیرتے ہی نہیں ہے، وہ ہلکا سا رک کر لیتے، نہیں اتنا پھیرنا، یہ ہمیں مونڈھا نظر آنے لگے، جماعت میں ہے تو اس کا یہ الٹی طرف کا پہلو، یہ رخسار نظر آنے لگے۔ ادھر چہرہ کر کے ہم نے بولنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، ایک طرف ہو گیا۔ اب ایسے ہی الٹی طرف اپنا چہرہ پھیر لینا ہے، اور اتنا پھیرنا ہے کہ یہ الٹا مونڈھا آپ کو نظر آنے لگے، اور آپ اگر جماعت میں ہے تو آپ کے جو الٹی جانب نمازی ہے اس کا یہ رخسار داہنا آپ کو نظر آنے لگے۔ پھر آپ کو بولنا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی، آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ بہت آسان طریقہ ہے معزز سامعین، اس کو کوشش کیجئے، بار بار اس کو آپ دیکھیے اور بار بار اس کو آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ بہت آسان ہے، انشاءاللہ چند بار آپ کوشش کریں گے، دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ نماز کا طریقہ آ جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہمیں صحیح طریقے پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔